الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه میرے مولا تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے مجھ پر بھی تیرا ہو کرم تیرے کرم پہ مجھ کو یقین ہے یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ سے صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں پر یہ دعا ہے میری رب سے دین اسلام رہے اور عزت قرآن رہے میرے واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں، اللہ رب العزت نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو جو جماعت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی صورت میں عطا فرمائی، اس جماعت کے فضائل اور خصائل اللہ پاک نے قرآن پاک سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں، میری مراد تورات و انجیل ہے، ان کتابوں میں بھی اللہ پاک نے ان ہستیوں کی، ان حضرات کی صفات کو بیان فرمایا ہے۔
فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے فضائل اور ان کی صفات اللہ نے اپنے مبارک قرآن پاک میں بھی نازل فرمائی۔ کہیں راشدون کہہ کے، کہیں مہتدون کہہ کے، کہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہیں یوں ارشاد فرما کے، کہیں لہم مغفرۃ و اجر عظیم، یہ ارشاد فرما کے اللہ پاک نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے صفات اور فضائل اپنے قرآن میں بتائے ہیں۔ اس جماعت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں بہت سارے ایسے حضرات جن کو اللہ نے بے شمار خوبیوں سے نوازا۔ ہر صحابی شان والا ہے، ہر صحابی کی اپنی خصوصیت ہے۔ ہمارے لیے ہر صحابی پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان باقی نہیں رہ سکتا۔ سارے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے عظیم مرتبہ، فضیلت اور درجہ وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہم کو حاصل تھا۔ اس وجہ سے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جنہوں نے اول پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، اسلام قبول کیا ہے۔ یہاں تک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی اس نے کچھ نہ کچھ سوچو بچار کے بعد، سوچ اور بچار کے بعد پھر اسلام قبول کیا ہے، سوائے ابو بکر کے کہ جب میں نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے بلا تردد اسلام کو قبول کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم بچوں سے سوال کرتے ہیں کہ مردوں میں اسلام لانے والے سب سے پہلے کون ہیں، تو یہ بچوں کو بھی پتہ ہے، لوگوں کو بھی پتہ ہے، عام عوام کو بھی پتہ ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور صرف یہاں تک بس نہیں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اسلام کی حقانیت کو سنا اور مان لیا، بلکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ان کو بچپن سے ہی تعلق تھا، دوستانہ تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے 2 سال چھوٹے تھے، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں جب نبوت کا اعلان کیا ہے تو اس سے پہلے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستانہ تعلق تھا، یہاں تک کہ تقریباً 20 سال کی عمر میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ملک شام کا تجارتی سفر کیا تھا، اس سفر میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تو بہرحال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی اس نے کچھ نہ کچھ سوچو بچار کیا ہے، اس کے بعد اسلام قبول کیا، سوائے ابو بکر کے
کہ میں نے جب ان کو اسلام کی دعوت دی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو بلا تردد قبول فرما لیا۔ گویا کہ قرآن پاک میں ایک آیت آتی ہے والسابقون الاولون، کہ سبقت کرنے والے، پہلے اسلام قبول کرنے والے۔ ویسے بھی ہم کہتے ہیں کہ خلافت میں پہلا درجہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، تو اگر یوں بھی کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا کہ اسلام لانے میں بھی سب سے پہلا نمبر جو ہے وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ایک اور حدیث یاد آ گئی کہ جیسے ابھی کہا گیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو بھی اسلام کی دعوت دی پہلے اس نے کیا کیا ہے؟ سوچا ہے، سوچ و بچار کی ہے، اس کے بعد جناب آگے اسلام قبول کیا۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ آتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور آ کے یہ سارا قصہ بیان کر دیتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے عمر سے سخت بات کہتی ہے، میں نے عمر سے سخت بات کہہ دی ہے، میں نے معذرت بھی کی ہے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کر چلے گئے، مجھے معاف نہیں کیا۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے راوی ہیں۔ میں دوبارہ سے کہہ دیتا ہوں، دونوں کی بار صحابہ کرام کا آپس میں کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد حضور کی خدمت میں آئے اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ، میرا اور عمر کا کسی بات پہ جھگڑا ہوا اور میں نے ان کو سخت بات کہہ دی۔ اب وہ بات کی وضاحت نہیں ہے، بس سختی کے الفاظ ہیں، اور آگے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے ان سے معذرت بھی کی، لیکن اس کے باوجود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کر چلے گئے۔ خیر، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی، یغفر اللہ لک یا ابا بکر، یغفر اللہ لک یا ابا بکر، یغفر اللہ لک یا ابا بکر۔ کیا فرمایا کہ ابو بکر اللہ تمہیں معاف کرے، اللہ تمہیں معاف کرے، اے ابو بکر اللہ تمہیں معاف کرے۔ یعنی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات پر کہ یا رسول اللہ، میں نے سخت الفاظ بول دیے عمر فاروق کے لیے، میں نے معذرت بھی کر لی، اس کے باوجود وہ ناراض ہو کر چلے گئے، اس بات پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے استغفار کیا ہے۔ اسے تعلق کہتے ہیں، اسے اپنے دوست کے ساتھ پیار کہتے ہیں، اپنے امتی کے ساتھ پیار کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا جھگڑا لے کر آئے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ جیسے ہوتا نہیں ہے، بیٹا اگر غلطی کرے تو باپ کہتا ہے جی میں اودے والوں تواڈے کولوں معافی مانگدا۔ کیوں جی؟ بات سنے نا، بات سنی ہے کہ نہیں سنی؟ شاگرد اگر استاد کی بے ادبی کر دیتا ہے یا کوئی ایسی بات، ایسا کام اس کی طرف سے ہو جاتا ہے کہ استاد جو ہے وہ ناراض ہو کر شاگرد کو اپنے کلاس روم سے نکال دیتا ہے کہ جا، وہ بچہ گھر جاتا ہے، اپنے باپ کو لے آتا ہے اور باپ آ کے کہتا ہے جی قاری صاحب، استاد جی میں ایدے والوں تواڈے کولوں میں معافی مانگ لینا، یہ کہتا ہے نا، اس کو معاف کر دیں، اس کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگ لیتا ہوں، استاد بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں نے معذرت بھی کی ہے، اس کے باوجود
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کر چلے گئے تو آپ علیہ السلام نے 3 دفعہ استغفار کیا ہے، اے ابو بکر اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرے، ابو بکر اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرے، اے ابو بکر اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرے۔ حضور نے دعا دے دی۔ ادھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ یہ سارا قصہ جو ہے وہ پہنچ چکا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ چکا ہے۔ جلدی جلدی وہ بھی تشریف لائے۔ تو جب حضرت عمر فاروق تشریف لائے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر ناگواری کے اثرات تھے۔ جب وہ تشریف لائے گویا کہ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہیں، ناگواری کے اثار نظر آئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھانپ گئے۔ آخر مزاج شناس پیغمبر تھے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھ کر پہچان جاتے تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں یا اس وقت ناراض بیٹھے ہیں یا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پریشان بیٹھے۔ جب چہرے پہ ناگواری کے اثرات دیکھے تو فوراً ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے، آگے بڑھ گئے نا، گھٹنوں پر ہاتھ رکھے اور عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کی قسم غلطی بھی میری تھی۔ اپنے اوپر لے لیا نا کہ ابھی پیارے آقا کی ناراضگی ہوگی عمر فاروق پر، ان کو اس عتاب سے بچانے کے لیے خود آگے بڑھے اور آپ علیہ السلام کے گھٹنوں کو پکڑا، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے اور کہا کہ اللہ کی قسم یا رسول اللہ غلطی بھی میری تھی۔ جب یہ بات کہی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی، فرمایا عمر جب اللہ نے مجھے نبی بنا کر تمہاری طرف بھیجا، جب اللہ نے مجھے نبی بنا کر تمہاری طرف بھیجا، تم سب نے اول تکذیب کی میری۔ ایسا ہی تھا۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے کا قصہ ہمارے سامنے، وہ تو گھر سے پیارے آقا کو قتل کرنے کے لیے الیاذ باللہ نکلے تھے۔ راستے میں بہنوئی سے صحابی سے ملاقات ہوتی ہے، وہ بتاتے ہیں کہ عمر ادھر جانے سے پہلے اپنے گھر کی کوئی خبر لو، آپ کے بہنوئی اور آپ کی بہن جس نبی کو الیاذ باللہ قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سما پیدا کرنا تھا، بہن کے گھر کی طرف رخ کیا ہے، جا کے بہن کو بھی مارا اور بہنوئی کو بھی مارا۔ جب وہ مار کھا کھا کے تھک گئے، یہ مار مار کے تھک گئے، ان کی مار سے انہوں نے کلمہ نہیں چھوڑا۔ آخر وہ بھی تو خطاب کی بیٹی تھی، اگر یہ خطاب کے بیٹے ہیں تو وہ بھی خطاب کی بیٹی تھی۔ کہتے عمر جتنا بھی مار لو اب یہ کلمہ نکل نہیں سکتا، یہ کلمہ نہیں چھوٹ سکتا۔ جب دل نرم ہوتا ہے تو کہتے اچھا لاؤ تو صحیح بتاؤ کہ کیسی بہن ہے جو میرے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرتی تھی، وہ کون سا ایسا کلمہ ہے، وہ کون سا ایسا دین ہے، وہ کون سا قرآن ہے کہ جس قرآن نے، جس دین نے آج میری بہن کو بھی میرے سامنے کھڑا کر دیا۔ پھر جب غسل کروایا گیا، پاکیزگی دلائی گئی، پھر قرآن پاک کی تلاوت سنی، ادھر قرآن پاک کی تلاوت سن رہے ہیں، اللہ نے دل کے اندر ہدایت کی شمع کو روشن کر دیا۔ تو پتہ چلا کہ اول فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی تھی۔ یہاں یہی بات ارشاد فرمائی، اے عمر جب اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا تم نے میری تکذیب کی، اس وقت ابو بکر ہی تھے جنہوں نے میری تصدیق کی تھی اور مجھے پہچانا تھا، مجھے سچا جانا تھا۔ خیر میں نے یہ بات اس لیے کی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے وہ اعزاز بخشا ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی ہے انہوں نے بلا تردد اسلام کو قبول فرما لیا۔ آگے چلتے پھر جب حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی نا
تو فرمایا حل انتم تارکولی صاحبی، 3 مرتبہ حل انتم تارکولی صاحبی، اے عمر کیا تم میری خاطر میرے دوست کو چھوڑ نہیں دیتے؟ دیکھو پیار، دیکھو میرے نبی کا پیار، دیکھو اپنے ساتھی کے ساتھ. کیا عمر تم میری خاطر میرے دوست کو چھوڑ نہیں دیتے؟ تم میری خاطر میرے دوست کو چھوڑ نہیں دیتے؟ کمال کا پیار تھا، کمال کی محبت تھی، کمال کا تعلق تھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے معذرت کر رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان صحابہ کرام کی مکمل عقیدت کی اور اتباع کی توفیق نصیب فرمائے. آگے چلتے، میں نے پچھلے جمعے چونکہ فضائل ابوبکر شروع کیے تھے، مناسب لگا کہ آج کا جمعہ بھی اسی موضوع پہ پڑھا دیا جائے تاکہ ربیع الثانی کے حوالے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ فضائل و مناقب جو ہے وہ اور روز روشن کی طرح واضح ہو جائیں. میں بات کو آگے بڑھاتا ہوا ایک اور حدیث مبارکہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ارشاد فرمایا ترمذی شریف کے حوالے سے، فرمایا انا اول من تنشق عنہ الارض ثم ابا بکر ثم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. حضور فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قیامت کے دن اللہ میرے لیے قبر کو یا زمین کو پھاڑیں گے. مطلب یہ ہے کہ کل قیامت کے دن نفخہ ثانی میں، نفخہ ثانی پہلا نفخہ ہوگا، جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو دنیا ساری کیا ہو جائے گی؟ ختم. پھر 40 سال کے بعد دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو ساری انسانیت کیا ہو جائے گی؟ زندہ ہو جائے گی، سارے قبروں سے باہر نکلیں گے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا. بات سمجھ گئے؟ کیا فرمایا؟ میں اپنی قبر سے نکلوں گا. ثم ابا ابو بکر، فرمایا ثم ابو بکر، اس کے بعد ابو بکر اٹھیں گے. ثم عمر، اس کے بعد عمر اٹھیں گے. میں اس کو اپنی بولی میں تعبیر کروں، اپنی بولی میں تعبیر کروں، پیارے آقا اٹھیں گے، پیارے آقا قبر سے اٹھیں گے. میں اپنے انداز سے آپ کے سامنے اس بات کو کھولوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن سب سے پہلے اپنی قبر سے اٹھیں گے. اللہ پیارے آقا کو اٹھائیں گے. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھی ابو بکر سے کہیں گے کہ ابو بکر اٹھو. سمجھے بات؟ ابو بکر اٹھے، پھر جب وہ اٹھیں گے پھر فرمائیں گے عمر تم اٹھو. وہ اٹھیں گے. پھر آگے حدیث میں آتا ہے جب حضور قبر سے تشریف لائیں گے، اٹھیں گے، ابو بکر بھی ساتھ ہوں گے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہوں گے. پھر یہ تینوں ہستیاں جب روضہ رسول سے اٹھیں گی پھر یہ تینوں حضرات جنت البقیع کی طرف آئیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جنت البقیع کی طرف آئیں گے. ایسے نہیں جو عاشق صادق ہوتا ہے جنت البقیع میں اپنا مدفن مانگتا ہے اپنے اللہ سے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ جنت البقیع میں دفن نصیب فرما دے. سننے میں آ رہا ہے کہ سعودی حکومت پابندی لگا رہی ہے اس پر کہ کوئی اجمی آدمی کو یہاں دفن نہیں کیا جائے گا. سننے میں آ رہا ہے، پتہ نہیں اب یہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے. بار میں نے کسی عالم دین کی زبان سے سنا ہے کہ پہلے تو ہوتا تھا نا کہ جو عمرہ کرنے کے لیے گیا اور فوت ہو گیا تو اس کو جنت البقیع میں دفن کر دیا. تو اب یہ ہے کہ وہ صرف جو عربی دان ہوگا، وہاں کا باشندہ ہوگا، وہاں کا نیشنلٹی ہولڈر ہوگا، اسی کو جنت البقیع میں دفن کریں گے، کسی اور کو نہیں. لیکن یہ بات ذہن میں رہے، اگر دل میں ہم سچے ہیں نا، دل میں اگر سچی محبت ہے مدینے کی، دل میں اگر سچی محبت ہے اپنے آقا کی، دل میں اگر عشق اور محبت پائے کا ہے، اعلیٰ درجے کا ہے، اور خواہش بھی ہماری اعلیٰ درجے کی ہے،
پھر جتنے بھی دنیا کے قانون بن جائیں اللہ اسی جگہ پہ ہی دفن نصیب فرمائیں گے، جو جگہ اللہ سے مانگیں گے۔ تو خیر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے فرمایا کہ اول من تنشق الارض عنہ، کہ سب سے پہلے قیامت کے دن میری قبر جو ہے کھلے گی، میں اپنی قبر سے اٹھوں گا۔ من تنشق عنہ الارض، سب سے پہلے میں قبر سے اٹھوں گا۔ ثم ابو بکر ثم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد ابو بکر اٹھیں گے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق اٹھیں گے۔ اس سے بھی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں ان کے فضائل کے حوالے سے ہی۔ اللہ اکبر، یہ بھی ترمذی کی روایت ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں داخل ہوئے، مسجد نبوی میں داخل ہوئے، سن رہے ہیں توجہ ہے، مسجد نبوی میں داخل ہوئے، ذرا اٹھے تھوڑا سا، آپ بھی اٹھے، داخل ہوئے، ذرا ادھر دیکھیے گا، بایاں ہاتھ دیں، بایاں ہاتھ، بایاں ہاتھ، بایاں ہاتھ، آپ دایاں ہاتھ دیں، دایاں دایاں، یہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے، آپ نے اپنے دائیں دستے مبارک سے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بایاں ہاتھ پکڑا ہوا ہے، سیدھا ہوتا ہے ذرا سیدھا، بایاں ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اور اپنے بائیں دستے مبارک سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دایاں ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ اس کیفیت کے ساتھ میرے آپ کے آقا اپنے دونوں صاحبین کے ساتھ مسجد نبوی میں داخل ہو رہے ہیں کہ دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہے اور بائیں ہاتھ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے۔ اسی طرح جب یہ تینوں ہستیاں مسجد نبوی میں داخل ہوتی ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ میں جملہ ہے، فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہم تینوں کو ایسے ہی دوبارہ زندہ فرمائیں گے۔ تشریف رکھیں، کیا خوش نصیبی ہے جن کے ہاتھ نبی کے ہاتھ میں آ جائیں۔ کیسے خوش نصیب لوگ تھے کہ پیارے آقا کے دائیں دستے مبارک میں ابو بکر کا ہاتھ ہے اور بائیں دستے مبارک میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے۔ جن کے ہاتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں ہو اور پیارے آقا نے ان کو آج بھی اپنے ساتھ روزہ میں سلا رکھا ہو، ان کے بارے میں آج دنیا یہ گمان رکھے کہ العیاذ باللہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ گمراہ ہو گئے تھے، آج دنیا یہ خیال رکھے کہ وہ دین سے پھر گئے تھے، بالکل بھی ایسا نہیں ہوا۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منو عن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہی دین آگے امت تک پہنچایا ہے جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہوا تھا۔ ایسے لوگ پراپوگنڈا کرتے ہیں، یہ باتیں ایسے نہیں فرمائی جاتی۔ میرا نبی جب بھی بولتا ہے اللہ کی وحی سے بولتا ہے، بولے بھائی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرے نبی کی زبان سے جو الفاظ نکلیں گے، جو کلمہ نکلے گا، جو حدیث مبارکہ نکلے گی، اس میں میرے آپ کے آقا کی منشا نہیں ہوگی، اللہ کی مرضی سے نکل رہے ہیں۔ تو ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہم کل قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کہا، پیارے آقا نے آگے زبان سے اس کو جاری کیا، حکم اللہ کا ہوا، ہاں جی، القاء اللہ کی طرف سے ہوا، پیارے آقا نے اپنی زبان سے ارشاد فرما دیا۔ تو کیا رب کو یہ پتہ نہیں تھا، کیا اللہ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جب یہ دونوں علیہ باللہ پیارے آقا کی وفات کے بعد یہ جو پٹری سے اتر جائیں گے، پھر ایسے نبی کی زبان سے کہلوانے کی ضرورت کیا تھی؟ سمجھے نہیں بات سمجھ گئے؟ ہاں، ہاکذا نبعث یوم القیامہ۔ کیسے خوش نصیب لوگ تھے کہ دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہے اور بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہے۔ جب نبی نے اپنے دونوں دستے مبارک سے ان دونوں ہستیوں کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے
تو دنیا ساری اکٹھی ہو کے آ جائے، ان تینوں ہستیوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے۔ جیسے دنیا میں اکٹھے تھے، آج روزہ مبارک میں بھی اکٹھے ہیں، اور کل قیامت کے دن جنت میں بھی اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مرتبہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور فرمایا کہ اتانی جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام فاخذ بیدی، کہتے میں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، پیارے آقا فرماتے کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے، اور جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے فاخذ بیدی، میرے ہاتھوں کو پکڑا، میرے ہاتھ کو پکڑا، فارانی باب الجنہ، میرے ہاتھ کو پکڑا یعنی مجھے لے گئے باب الجنہ، مجھے ایک جنت کا دروازہ دکھلایا۔ جبریل آئے، میرے ہاتھ کو پکڑا اور مجھے لے گئے، فارانی باب الجنہ، اور مجھے جنت کا دروازہ دکھایا۔ ویسے تو میرے آپ کے نبی معراج کی رات میں ساری جنت دیکھ کر آئے ہیں، معراج کی رات میں جنت دیکھی، جنت کے حور و غلمان دیکھے، اپنے صحابہ کے جو مکانات بنے ہوئے تھے وہ دیکھے، اپنی امتوں کے محلات کو دیکھا، اپنے جنتی لوگوں کے محلات کو دیکھا۔ میرے نبی نے معراج کی رات میں ساری جنت کی سیر کی ہے۔ ابو بکر کے کھاتے میں اللہ پاک نے جو جنت کا حصہ لکھا ہوا تھا، اللہ نے جو مقدر میں کیا ہوا تھا، پیارے آقا نے اس کو بھی دیکھا۔ لیکن آج کی حدیث ذرا تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے۔ جبریل آئے، آ کے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے لے گئے، فارانی باب الجنہ، اور مجھے جنت کا دروازہ دکھایا۔ وہ دروازہ کون سا تھا؟ وہ دروازہ کون سا تھا؟ پیارے آقا فرماتے الذی تدخل من امتی، آئے ہائے ہائے ہائے، جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس دروازے سے میری امت نے جنت میں داخل ہونا ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے، اللہ پیارے آقا کی رفاقت نصیب فرما دے۔ فَأَرَانِي بَابَ الْجَنَّةِ الَّذِي تَدْخُلُ مِنْهُ أُمَّتِي، مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس دروازے سے میری امت نے جنت میں داخل ہونا ہے۔ جب یہ بات ارشاد فرمائی، فقال ابو بکر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے، کہتے یا رسول اللہ وددت انی کنت معک حتی انظر الی، کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا۔ یا رسول اللہ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا، فانظر الی، تاکہ میں بھی وہ دروازہ دیکھتا جس دروازے سے آپ کی امت جنت میں داخل ہوگی۔ اس سے پتہ چلتا ہے جیسے پیارے آقا کو امت کے ساتھ پیار تھا، ایسے صدیق اکبر کو بھی حضور کی امت کے ساتھ پیار تھا۔ جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش پہ حریص تھے، ایسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور علیہ السلام کی امت کی بخشش پر حریص تھے کہ کسی طرح حضور علیہ السلام کی ساری امت بخشی جائے۔ بات ادھر ادھر نکل جاتی ہے، میرے ذہن میں ایک اور حدیث آ رہی تھی، میں ادھر نہیں جاتا۔ تو کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ، وددت انی کنت معک حتی انظر الی، یا رسول اللہ میں بھی چاہتا ہوں، میری بھی خواہش تھی، میرے بھی دل کے اندر حسرت ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا، تاکہ میں بھی وہ دروازہ دیکھتا جس دروازے سے آپ کی امت نے جنت میں داخل ہونا۔ آگے سنے جو جواب ملا، میرے نبی نے صدیق اکبر کو جواب کیا دیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انک یا ابا بکر، اما انک یا ابا بکر اول من يدخل الجنة من امتی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس بات کے اظہار کیا، یا رسول اللہ
میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا, میں بھی اس دروازے کو دیکھتا جس دروازے سے آپ کی امت نے جنت میں داخل ہونا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کے جواب میں ارشاد فرمایا, اما انک یا ابا بکر اول من يدخل الجنت من امتی. ابو بکر اللہ نے تجھے وہ شان عطا فرمائی ہے کل قیامت کے دن جس دروازے سے میری امت جنت میں داخل ہوگی اس دروازے سے سب سے پہلے وہ شخص جو جنت میں داخل ہوگا ابو بکر تو ہی ہوگا. ابو بکر تو ہی ہوگا سب سے پہلے اس دروازے سے داخل ہونے والا, جنت میں داخل ہونے والا. اللہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت ہمیں نصیب فرما دے. میں نے ابھی بات کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے اپنی امت پہ رحیم, مہربان اور شفیق تھے نا, اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کی امت پہ مہربان اور شفیق تھے. پیارے آقا کی صفات میں صفت آتی ہے قرآن پاک میں, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. پیارے آقا کی صفات کا ذکر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے وہ صفات عطا فرمائی, رؤوف الرحیم کے القاب لے کر آئے. اللہ نے حضور علیہ السلام کو رؤوف الرحیم کے القاب دیے, اپنی امت پہ مہربان, اپنی امت کی پر شفقت کرنے والے, اپنی امت کو بخشوانے والے. میں کیوں نہ کہوں آج کی ماں کا پیار بڑا مشہور ہے, لیکن اللہ نے وقت کے نبی کو وہ شان عطا کی ہوتی ہے. وقت کا نبی اپنی امت کے ساتھ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا, پھر حضور علیہ السلام کی ذات ہو جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. جس نبی کی صفات اللہ نے رحمت والے قرآن میں بیان کیے ہو, اس نبی کو اپنی امت سے کتنا پیار ہوگا. پھر حضور کے بارے میں صفت آتی ہے رؤوف الرحیم. ادھر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کو دیکھتے ہیں, ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں, ہمیں پیارے آقا کا ارشاد نظر آتا ہے ارحم امتی بی امتی ابو بکر, کہ میرے بعد میری امت پہ سب سے زیادہ مہربان, سب سے زیادہ شفیق اگر ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ہاں, یہ صفات, یہ القابات, یہ اعزازات ایسے نہیں ملتے, اس کے پیچھے بہت بڑی قربانی ہے, اس کے پیچھے بڑیاں قربانیاں ہیں. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارے کا سارا مال دین اسلام پہ قربان کر دیا. سورۃ اللیل ہے قرآن پاک میں, وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. ہاں, وہ جہنم سے بچا دیا گیا جس نے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا. جب صدیق اکبر رضی اللہ اسلام کا پہلا اول دور تھا نا, تو جو لوگ مسلمان ہو جاتے اپنے ایمان کو چھپاتے, کافروں کو پتہ چلتا وہ مارتے. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان لوگوں کو اپنا مال خرچ کر کے خرید کر آزاد کر دیا کرتے تھے. ان میں ضعیف بھی ہوتے, کمزور ہوتے, غلام ہوتے, ان کو منہ مانگی رقم دے کر چھڑوا لیتے, آزاد کر دیتے. ایک دن حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. ان کا اصل نام تھا عثمان. کیا نام تھا؟ حضرت بکر صدیق کے والد صاحب کا اصل نام کیا تھا؟ عثمان. ان کی کنیت تھی ابو قحافہ, اور ماں کا نام تھا ام الخیر. کیا نام تھا؟ ام الخیر. اصل نام تھا سلمہ. کیا نام تھا؟ صدیق اکبر کی والدہ کا اصل نام کیا تھا؟ ہمیں یہ چیزیں بھی یاد رکھنی چاہیے.
پیارے آقا کا نسب بھی ہمیں یاد ہونا چاہیے، کم سے کم 5 پشتوں تک خلفائے راشدین کے بھی نام پورے ولدیت کے ساتھ یاد ہونے چاہیے۔ خلفائے راشدین کتنے؟ بولو، گھبراندے کیوں؟ کتنے خلفاء ہیں؟ 4۔ پہلا نمبر بولیں سارے بھائی، نیکی ملے گی، نیکی ملے گی۔ سب سے پہلا نمبر کس کا؟ اور دوسرا فاروق اعظم کا، دوسرا کن کا نمبر؟ اور تیسرا عثمان غنی کا، چوتھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ پہلے خلیفہ راشد صدیق اکبر، دوسرے خلیفہ راشد فاروق اعظم، اور تیسرے عثمان ذو النورین، اور چوتھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ خلافت کی ترتیب ہے۔ قوالیاں نہ سنیا کرو، دما دم مستقل اندر علی دا پہلا نمبر، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، حرام ہے۔ وہ غلط عقیدے کے لوگ ہیں، ہم سیدھے سادے لوگ ایسے لوگوں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سنتے ہیں۔ علی کا پہلا نمبر نہیں ہے، علی کا کون سا نمبر ہے؟ کون سا نمبر ہے؟ ہاں، اگر کسی کو ذہن میں یہ بات اگر پہلے نہیں تھی ابھی پکی کر لے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ خلفائے راشدین کی ترتیب ہے، پہلے خلیفہ صدیق اکبر ہے، اور دوسرے فاروق اعظم ہے، اور تیسرے عثمان غنی ہے، اور چوتھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہے۔ حضرت علی کا پہلا نمبر کون سا نمبر ہے؟ چوتھا نمبر ہے۔ تو یہ قوالیاں سنیاں چھوڑ دو بھائی، اپنے عقائد کو خراب نہ کریں۔ ان کا کون سا کوئی دین ایمان ہوتا ہے؟ پڑھنے والے تو پڑھ جاتے ہیں، ان کو تو یہ ہوتا ہے کہ بس ہم نے پڑھنا، ہمیں پیسے ملیں گے، تو ان کی قوالیاں لگا کر اپنے عقائد کو خراب نہ کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ باتیں ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر اوقات یہی بات ارشاد فرمائی، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر۔ کیا اس سے بڑی بھی کوئی دلیل ہو سکتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وفات میں، اپنی حیات میں اپنا مصلی امامت جو ہے ابو بکر کے حوالے کر دیا؟ اور مصلی پہ وہی کھڑا ہوتا ہے جو امت میں سب سے بہترین ہوتا ہے۔ کیوں بھائی؟ ہے کہ نہیں؟ مصلی پہ وہی کھڑا ہوتا ہے جو لوگوں میں سے سب سے معزز ہوتا ہے، اسی کو مصلی پہ کھڑے ہونے کا حق ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنے مصلی پہ ابو بکر کو کھڑا کیا تھا۔ یہ دلیل اس بات کی ہے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد اگر میری امت کو کوئی سنبھالنے والا ہوگا تو ابو بکر ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ ابو قحافہ نے کہا، بیٹا تم کمزور لوگوں کو آزاد کرواتے ہو اور طاقتور لوگوں کو، بہادر لوگوں کو آزاد کرواؤ، کل کو تیرا دشمن کے ساتھ سامنا ہو تو تیرے لیے وہ ڈھال کا کام بھی تو کر سکیں، تیرے کام بھی تو آ سکیں۔ باپ تو باپ ہوتا ہے نا، باپ کو تو چاہیے کہ میری اولاد طاقتور ہو۔ تو باپ نے کہہ دیا ابو بکر کمزور لوگوں کو آزاد نہ کروایا کرو، طاقتور بہادروں کو آزاد کرواؤ، تاکہ تیرے دست و بازو بنے، تاکہ تیرے لیے طاقت بنے۔ آئے ہائے قربان جائیں۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابا جی میں اس لیے لوگوں کو آزاد نہیں کرتا، میں تو اپنے اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو آزاد کرتا ہوں، میں تو اپنے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ جب یہ جذبہ تھا، اللہ نے اسی رائے کو، اسی سوچ کو، اس تمنا آرزو کو قرآن بنا کر پیارے آقا پہ نازل کر دیا۔ آئے ہائے ہائے ہائے۔ ایک اور بات کہوں، سورہ ضحیٰ ہے نا، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے نبی میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ مجھ خدا سے راضی ہو جائیں گے۔ اے نبی میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ مجھ خدا سے راضی ہو جائیں گے۔ ہاں ہاں قربان جائیں، اللہ نے اسی قسم کے الفاظ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی کہے ہیں۔ وہ کیسے؟
اسی سورہ مبارکہ میں اس کی آخری آیت ذرا پڑھ کے دیکھو، 30ویں پارے کی سورت ہے، سورۃ اللیل ہے، اس کی تفسیر ذرا پڑھ کے دیکھو، آپ کو پتہ چلے گا اللہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان اس سورت میں بتا دی ہے۔ کیا فرمایا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ مجھ خدا سے راضی ہو جائیں گے۔ ادھر آ جائیں، جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ ابو قحافہ سے یہ کہا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، ابا جی میں دنیا کے لیے نہیں، میں اپنے اللہ کی رضا کے لیے، اپنے اللہ کی رضا خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میں لوگوں کو آزاد کرتا ہوں، میں اسلام کو تقویت پہنچاتا ہوں، اللہ کی رحمت کو جوش آیا۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، پیارے حبیب کے لیے بھی وہی القابات، وہی صفات، وہی انعامات، اور پیارے حبیب کے یار غار کے لیے بھی اللہ نے وہی اعلان کیا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے راضی کرنے کے لیے اپنے مال کو خرچ کیا ہے، میں خدا اعلان کرتا ہوں میں ان کو راضی کر دوں گا کہ ابو بکر مجھ خدا سے راضی ہو جائے گا۔ ہاں بھائی، حضور کے لیے بھی یہی اعزاز ہے، ابو بکر کے لیے بھی وہی اعزاز ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں ان صحابہ کی سچی عقیدت نصیب فرما دے، سچی محبت نصیب فرما دے۔ آؤ یار غار سے ملے، اوے سچے وفادار سے ملے، آؤ یار غار سے ملے، سچے وفادار سے ملے۔ اور غار میں یہ سانپ نے کہا، غار میں یہ سانپ نے کہا، آؤ پہرے دار سے ملے، سچے وفادار سے ملے، آؤ پہرے دار سے ملے، سچے وفادار سے ملے۔ اور پیار اس کو ہے حضور سے، پیار اس کو ہے حضور سے، آؤ اس کو پیار سے ملے، سچے وفادار سے ملے، آؤ اس کو پیار سے ملے، سچے وفادار سے ملے۔ اور صدیق عمر عثمان علی، صدیق عمر عثمان علی، صدیق عمر عثمان علی، صدیق عمر عثمان علی، آؤ مل کے چار سے ملے، سچے وفادار سے ملے، آؤ مل کے چار سے ملے، سچے وفادار سے ملے۔ حاکم ملیں گے پھر حضور، حاکم ملیں گے پھر حضور، حاکم ملیں گے پھر حضور، حاکم ملیں گے پھر حضور۔ پہلے ان کے یار سے ملے، سچے وفادار سے ملے۔ اگر حضور کی ذات چاہیے، اگر حضور کی معیت چاہیے، اگر حضور کی رفاقت چاہیے، اگر حضور کی شفاعت چاہیے، اگر حضور علیہ السلام کا جنت میں ساتھ چاہیے، صحابہ کرام کی ذات کو اپنا راہب و رہنما ماننا پڑے گا۔ اگر صحابہ کو نہیں مانتے، حضور تک پہنچنا مشکل ہے۔ حضور کی ملاقات تب
ہو سکتی ہے جب صحابہ اکرام کا احترام ہوگا، خلفائے راشدین کا احترام ہوگا، ابو بکر کی دل میں عقیدت ہوگی، ابو بکر کو پہلا تسلیم کیا جائے گا، پھر حضور علیہ السلام کی ملاقات بھی نصیب ہوگی، رفاقت بھی نصیب ہوگی، معیت بھی نصیب ہوگی، دیدار بھی نصیب ہوگا، اور حوض کوثر سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اور مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام بھی نصیب ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔